میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و فن شعر و سخن میں عزیز بیلگامی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سراج زیبائی کے آن لائن ادبی فیچر کی کامیابی کے بعد آج ہم ظہیر الدین ظہیر رانی بن نوری کی دل نواز شخصیت اور ان کے فن پر یہ دوسرا ادبی فیچر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ظہیر رانی بن نوری کے مقام و مرتبے کے بیان سے پہلے یہ چند باتیں بطور تمہید پیش ہیں۔ ناظرین، گزشتہ صدی کے 8ویں دہے کی بات ہے۔ ہماری نوجوانی کا زمانہ تھا۔ ہم اپنے دل میں امنگوں اور حوصلوں کی ایک حسین دنیا بسائے انقلابی عزائم کے ایک طوفان کی پرورش میں مصروف تھے۔ انہی جذبات کے ساتھ مشاعروں کی دنیا میں ہمارا داخلہ ہوا تھا، جہاں پہلے سے ہی کچھ سر پھرے مگر شریف قلمکار ہاتھوں میں قلم کی تلوار تھامے جہاد فکر و فن میں مصروف تھے۔ ضلع بیلگام میں گوکاک اردو ادب کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا اور پابندی کے ساتھ مشاعرے منعقد کرنے کے سلسلے میں دور دور تک اس کی شہرت تھی۔ ابوالکلام آزاد ہائی اسکول کے سخن پرور پرنسپل مرحوم شرف الدین بیوپاری کی زیر نگرانی یہ مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ ایک بار گوکاک کے ایک مشاعرے میں ہم بھی مدعو تھے کہ ظہیر الدین ظہیر رانی بن نوری سے ہماری اتفاق سے ملاقات ہوئی۔ ہم اتفاق سے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ان سے ہماری پہلی ملاقات تھی۔ ظہیر رانی بن نوری کی شخصیت پہلی ہی نظر میں اس قدر بھا گئی تھی کہ دوستی نے پینگیں بڑھائیں۔ 2 دہوں تک شمالی کرناٹک کے تقریباً ہر مقام پر ہم ساتھ ساتھ مشاعرہ پڑھتے رہے۔ ہم جب بنگلور منتقل ہوئے تو ملاقاتوں کا یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ مزید روابط کا یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ آج جب وہ اپنے شہر رانی بن نور میں ہمارے اعزاز میں عظیم الشان اعزازی جلسے کا انعقاد فرماتے ہیں تو دراصل ان کا قد ہماری قدر شناسی سے اور بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جو شخص خود اعزاز کا مستحق ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے اعزازی جلسہ منعقد کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظہیر بھائی کی ادبی خدمات پر کم از کم ایک سیمینار منعقد کیا جاتا۔ دیکھتے ہیں کون یہ ہمت جٹا پاتا ہے۔ ظہیر بھائی کی شاعری اور فکر و فن پر تو خیر کوئی بھی لکھ لے گا، ہم نے بھی کچھ ضرور لکھا ہے اور ہمارا مضمون ہندوستان کے کئی اخبارات میں ان کے بارے میں شائع ہو چکا ہے، لیکن کسی فنکار کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کا تذکرہ اس کے فکر و فن پر کی گئی گفتگو سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، کیونکہ کسی فنکار میں اخلاق و کردار، دل نوازی و انسان دوستی کے روشن پہلو موجود ہی نہ ہوں تو ایسے کسی شاعر و فنکار کے مجرد کلام پر اظہار خیال وقت کا کوئی بہتر استعمال نہیں متصور ہوگا۔ ہمارے آس پاس کئی باکمال شعراء موجود ہیں جن کی شاعری تبصروں اور مضامین کی متقاضی رہتی ہے،
اور خود ایسے شعراء کے تقاضے میں رہتے ہیں جو تبصرہ نگاروں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرا ہی لیتے ہیں، لیکن گھر بڑا ہو تو ضروری نہیں کہ اس گھر میں رہنے والا مکی بھی بڑا ہی ہوگا۔ بلند و عالی شان مکانوں میں ہم نے نہایت ہی چھوٹے لوگوں کو رہتے بستے دیکھا ہے، اور جس گھر میں داخلے کے وقت سر سے چوکھٹ ٹکرا جاتی ہے وہاں ہم نے عظیم انسانوں کو رہتے بستے دیکھا ہے۔ اس منظرنامے میں بڑی مشکل سے کسی پر کچھ تحریر کرنے پر طبیعت آمادہ ہو پاتی ہے، کیونکہ انسانیت سے عاری کسی شاعر کی شعری کاوشوں پر کسی تبصرے یا مضمون کے لیے مغز ماری ان کے کردار کو مزید بگاڑنے کا ہی موجب بن سکتی ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم نے آج ایک ایسے قلمکار شاعر و ادیب پر قلم اٹھایا ہے جو ایک بلند کردار انسان بھی ہے اور مستقل مزاجی سے 5 دہوں سے مصروف شعر و سخن بھی ہے۔ اس آن لائن ادبی فیچر نے طبیعت میں جو خوشگواری پیدا کی ہے، اس سے لگتا ہے جیسے ہمارے اپنے اندر کے تبصرہ نگار کو ایک عرصے بعد سکون و قرار میسر آیا ہے۔ آئیے ظہیر رانی بن نور کی ادبی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ظہیر بھائی کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی نے ان کی 3 کتابیں کلیاں، گلاب اور گلستاں شائع کی ہیں، جو ادب اطفال کا حصہ ہے۔ 3 مٹھی چاول اور وقت کی آواز ان کے مجموعہ ہائے کلام ہیں۔ تیسری کتاب قطعات ظہیر میں ظہیر بھائی کے قطعات اور دوہے شامل ہیں، جن میں مختلف ادوار کی واقعاتی سرسراہٹ صاف سنائی دیتی ہے۔ ظہیر بھائی چونکہ ساری زندگی درس و تدریس کے شعبے سے جڑے رہے، اس لیے انہوں نے اپنے طلباء کی زبان کو درست کرنے کے لیے 2 کتابیں گرامر کی بھی مرتب فرمائیں۔ انگریزی سے اردو میں بھی ایک گرامر کی گائیڈ ہے، اور انگریزی سے کنوڈا میں ایک گرامر کی گائیڈ انہوں نے مرتب کی ہے۔ وہ کنڑی زبان میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ظہیر بھائی کی شخصیت کا خاص وصف ان کی سادہ مزاجی ہے، شاید اسی لیے ان کی کتابیں بھی سادگی کا مظہر ہیں۔ جو بات بھی کہی سچی کہی، سیدھی اور صاف کہی، اتنی صاف کہ ایک معمولی آدمی بھی سمجھ سکے۔ گلشن ظہیر کو میں محض بچوں کی کتاب نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرنے والی کتاب بھی قرار دیتا ہوں۔ اسی طرح قطعات ظہیر کو میں صرف عام قاری کی کتاب نہیں کہتا، بلکہ اس میں بچوں تک رسائی کے سارے امکانات موجود دیکھتا ہوں، چونکہ بچوں کے ادب کی تخلیق ان کے مقاصد ادب کی ترجیحات میں اول نمبر پر رہی ہے، اگرچہ کہ ادب اطفال کی تخلیق کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں اسلوب و اظہار کا فکری و لسانی پہلو ہمیشہ بچوں کی سطح فہم کی رعایت کے ساتھ ہی غالب رہتا ہے۔ شاید اسی لیے یا تو اس سے بڑی عمر والے پہلے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اس سے بچے پہلے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے بڑوں کو پڑھوانے کے لیے بے چین ہو اٹھتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی کتاب قطعات ظہیر سے چند پسندیدہ قطعات ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے انہوں نے، کیسے کیسے سپرد خاک ہوئے، کیسے کیسے سپرد خاک ہوئے،
کون باقی رہا ہے دنیا میں؟ ہاں وہی مر کے بھی امر ہے جو کام اچھے کیا ہے دنیا میں۔ ایک اور قطع ہے، دوستوں نے ہی کر دیا رسوا، دوستوں کی بڑی عنایت ہے، اپنے حصے میں کرب و غم آہیں، یہ کیا کہیں کیسی کیسی دولت ہے، اپنے حصے میں کرب و غم آہیں، کیا کہیں کیسی کیسی دولت ہے۔ قطع سماعت فرمائیے۔ ہر نگر ہر گلی ہے خطرے میں، ہر جگہ زندگی ہے خطرے میں، فرقہ وارانہ جنگ ہے ہر سو، ایکتا گھر گئی ہے خطرے میں، فرقہ وارانہ جنگ ہے ہر سو، ایکتا گر گئی ہے خطرے میں۔ یہ قطع دیکھیے، جب بھی ملتا ہوں دوستوں سے میں، رنج و غم سارے بھول جاتا ہوں، رنج و غم سارے بھول جاتا ہوں، میری پہچان گر کوئی پوچھے، میری پہچان گر کوئی پوچھے، دوستوں کے پتے بتاتا ہوں، دوستوں کے پتے بتاتا ہوں۔ خدا کرے کہ ملت کا یہ مخلص فنکار اسی طرح اپنی فنکاری کا جادو جگاتا رہے، آمین ثم آمین۔ ہم کسی اور خادم اردو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ